السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محمد نام رکھنے کا حکم اور اس کی فضیلت۔ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے نام محمد رکھنے سے مغفرت کی کوئی احادیث آئی ہے کہ جس نے محمد نام رکھا تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی زمین پر محمد اور آسمان پر احمد ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ، عرفہ اور ممتاز ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بھی اعلیٰ، عرفہ اور ممتاز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ساری مخلوق میں محبوبیت رکھ دی ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسم گرامی کی محبوبیت بھی سب کے دلوں میں پیدا فرما دی گئی ہے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات منبع فیوض و برکات ہے، ایسے ہی اس پاک نام کی برکات کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق بے شمار کتابیں تصنیف ہوئیں، ایسے ہی فقط اسم گرامی محمد کی عظمت و محبوبیت پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا تو ہر گوشہ و پہلو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق جڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کے لیے محبوب بنا دیا۔ نام محمد بھی عاشقوں کی جان ہے اور وہ اس نام میں سرور و خوشی، لذت و شیرینی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے سیرت اور اخلاق و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کر بے شمار لوگوں نے دونوں جہانوں کی سعادتیں لوٹیں، ایسے ہی ان گنت عاشق نے اسم گرامی سے والہانہ الفت و محبت کی مثالیں قائم کی۔ بہت سو نے نام محمد سے الفت و محبت کا اظہار بائیں طور کیا کہ ان کی نظروں میں نسل در نسل اپنی اولاد کے لیے سوائے اس پاک نام کے کوئی جچا ہی نہیں۔ کسی کی 4 پشتوں میں اور کسی کی 17 نسلوں میں ایک ہی نام چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح روایت کے مطابق یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی خود اجازت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی میرے نام پر نام رکھو، البتہ میری کنیت اختیار نہ کرو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کئی بچوں کا نام محمد رکھا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب نومولود بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہنیک گٹی کے بعد ان کا نام بھی تجویز فرماتے۔ چنانچہ ان میں سے کئی بچوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ 9 مسلموں میں سے بھی اگر کسی کا نام صحیح نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام تبدیل فرما دیتے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تبدیل کر کے محمد رکھا۔ محمد بن خلیفہ، محمد مولی رسول، محمد بن طلحہ، محمد بن نبید، محمد بن عباس بن فضلہ، محمد بن انس بن فضالۃ الانصاری، محمد بن مخلد بن سہیم، محمد بن یفدیدیہ، محمد بن حلال بن آلہ، محمد بن معمر، محمد بن زمرد بن الاسود، محمد بن عمارت بن حزم، محمد بن ثابت، محمد بن عمرو بن حزم، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رکھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کا نام محمد رکھا گیا، بلکہ اپنی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے، یعنی کوئی نقصان نہیں اس بات میں کہ اس کے گھر میں 1، 2 یا 3 محمد نام والے ہوں۔ کتابوں میں محمد نام رکھنے کے فضائل پر متعدد روایات نقل کی گئی ہیں، لیکن چونکہ ان پر شدید جرح ہوئی ہے اور بعض روایات کو موضوع اور بعض کو کذب
بھی لکھا گیا ہے، اس لیے یہاں صرف چند ایسی حدیث ذکر کی جاتی ہیں جو بعض محدثین کے یہاں صحیح یا ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ چند تابعین اور دیگر محققین علماء کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول ہے کہ سیرت کی مشہور کتاب سیرت حلبیہ میں بعض محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد نام کی فضیلت میں جو احادیث ہیں ان میں جو سب سے زیادہ صحیح ہونے کے قریب ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھے تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنتی ہوں گے۔ اس سے ملتی جلتی روایت العرف الشذی جو کہ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر درس ترمذی ہے میں بھی معجم الطبرانی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیرت حلیبیہ میں ایک اور معزل روایت نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے محمد اٹھیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیے، تو ہر وہ آدمی جس کا نام محمد ہوگا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسے کہا جا رہا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام میں انہیں جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اس کی وجہ سے ان کو اور ان کے پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھنے کی ترغیب بھی آئی ہے۔ ان دو ناموں کو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نام بتایا گیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب نام کون سا ہے، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن ناموں کا افضل ہونا عبد سے شروع ہونے والے ناموں کے اعتبار سے ہے، کیونکہ عرب لوگ عبد الشمس اور عبدار وغیرہ نام رکھا کرتے تھے تو یہ حکم ہوا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھا کرو۔ اب یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناموں میں سے سب سے محبوب نام محمد اور احمد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی نام پسند کیے جو ان کے ہاں سب سے محبوب ہے۔ اور گزشتہ سطور میں صحیح بخاری کے حوالے سے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں تو کم از کم ایک بیٹے کا نام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھنا چاہیے۔